ایصال ثواب سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے کہ جو آپ مرحومین کو ایک تحفہ دے سکتے، اس لیے کہ مرنے والا تو چلا گیا اور وہ گیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا گیا، ایک ایسی زندگی میں انٹر ہو گیا کہ جس زندگی کو ہم دیکھ نہیں سکتے، جو زندگی سب کے ساتھ آنے والی ہے، ہر جو دنیا میں آیا اس کے ساتھ یہ زندگی آنے والی ہے، کب آنے والی ہے، کس وقت آنے والی ہے، کیسے آنے والی ہے، کہاں آنے والی ہے، nobody knows، کسی کو نہیں معلوم، لیکن یہ کنفرم ہے کہ سب کو جانا ہے، تو اس کے لیے یہ ایصال ثواب رکھا گیا۔ لیکن مجلس کا آغاز میں نے ایسی دعا سے کی کہ اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، بے شک 200% عبادت صرف اللہ کی ہے اور کسی کی نہیں، اس لیے کہ معصومین نے بھی یہ طریقہ بتایا، ہم اللہ ہی کے سامنے سر جھکاتے ہیں، اللہ ہی سے دعا مانگ، لیکن جب بھی دعا مانگو ڈائریکٹ مت مانگو، وسیلہ لو معصومین کا، 14 معصومین ان کے وسیلے سے دعا مانگو، اس لیے کہ یہ طریقہ بھی معصومین ہی نے بتایا۔ دعا ایک شیلڈ ہے، دعا ایک سپر ہے، دعا تمہاری حفاظت ہے۔ دعا اگر ہماری زندگی، جملہ غور سے سنو، دعا اگر ہماری زندگی سے ہٹ جائے تو میرا اور اللہ کا رشتہ کیا ہے؟ کوئی رشتہ ہے؟ اگر دعا میرے پاس سے ہٹ جاتی، بندوں کو اللہ یہ نعمت نہیں دیتا، تو پھر میں اللہ سے بات کیسے کرتا؟ میں اللہ کے سے کانٹیکٹ کیسے کرتا؟ ہم ایک عبد کا ذلیل و حقیر و فقیر و مسکین، دعائے کمیل کے جملے میرے مولا کے، اور وہ خالق کائنات، وہ ہمارا کریٹر، اس سے بات کرنا ہے تو صرف تم دعا کے ذریعے بات کر سکتے۔ جتنا تم اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلا کر، دعا کا بھی ایک طریقہ بتایا گیا کہ اللہ یہ بول رہا ہے کہ جب بھی بندہ مجھے پکارتا ہے میں اس کی مدد کرتا ہوں، اس کی آواز کو سنتا ہوں، تو جب آواز کو سنتا ہے تو بھی میری دعا قبول کیوں نہیں ہوئی؟ جب وہ آواز کو سنتا ہے تو میری ہر حاجت پوری کیوں نہیں ہوئی؟ ایسا نہیں، ہماری 100 جب اس نے کہا ہے کہ میں سنتا ہوں تو وہ سنتا ہے، اس میں کوئی if and but نہیں، یہ کنفرم ہے کہ اللہ میری بات کو سن رہا، لیکن ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ جب اللہ ہماری بات سن رہا تو میں مانگ رہا کیا؟ جب اتنا ہم دعا کر رہے میری دعا رد نہیں ہو رہی، دعا رد ہو جا رہی، دعا ایسے، تو بعض وقت کیا ہوتا کہ اللہ کی مصلحت رہتی ہے، آپ مانگ رہے کوئی چیز کو، مانگے جا رہے مانگے جا رہے مانگے جا رہے مانگے جا رہے، لیکن آپ کو نہیں مل رہی، تو اس کی ایک مصلحت ہے کہ وہ اب دے گا تو ہو سکتا ہے میرا نقصان ہو جائے، وہ بعد میں دے گا، وقت آئے گا تو۔ اچھا ایک بات یہاں اور روک کے بول دوں کہ بعض انسان ایسے ہوتے ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا اپنی لائف میں، کہ اتنا بیچارہ جب سے ہوش سنبھالتا ہے دعائیں کرتا، پریشانیوں میں رہتا، اتنی دعا کرتا، اتنی عبادت کرتا، لیکن اس کی ایک دعا دنیا میں قبول نہیں ہوتی، تھوڑی سی دعائیں قبول ہو گئی، اس کی زندگی ایسی پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، تکلیفوں میں گزر گئی۔ جب ایسا بندہ دنیا سے جاتا ہے، روز محشر اس کے سامنے کئی ایسے ماؤنٹین کی طرح نعمتیں رکھی ہوئی رہتی، راکس، بڑے بڑے پہاڑ، تجھے یہ بھی دیا گیا، تجھے یہ بھی تیری دو، تو وہ بولتا ہے یار میں نے تو اتنی نیکی دنیا میں کی نہیں، اللہ اتنا اجر دے رہا، تو اس وقت آواز آتی کہ دنیا میں تو اتنی دعا مانگتا تھا، اتنی دعائیں مانگتا تھا، تیری ہر دعا قبول نہیں ہوتی تھی، تو روتا تھا، تو پریشان ہوتا تھا، تو یہ بولتا تھا کہ ہائے میں اتنی دعا مانگ رہا، اس کی دعا قبول ہو رہی، اس کی نہیں ہو رہی، اس کی ہو رہی اور میری نہیں ہو رہی، تو کہا وہ ساری دعائیں جو دنیا میں تو مانگتا تھا اللہ نے وہ ساری نعمتیں تجھے یاد دے دی، تو اس وقت بندہ بولتا ہے کہ کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہیں ہوتی، اس لیے کہ دنیا میں جو بھی ہو رہی وہ دنیا کی حد تک ہے، اگر یہاں پہ اگر وہ نعمتیں مجھے مل جائیں تو یہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، تو کبھی دل چھوٹا نہیں کرنا، کبھی سیڈ نہیں ہونا۔ ایک ہمارا کام ہے مانگنا، دینا اس کا کام ہے، ہو سکتا ہے کہ یہاں نہیں ہو رہی وہاں ہوگی، ہو سکتا ہے اس وقت نہیں ہو رہی 1 گھنٹے کے بعد ہوگی، ہو سکتا ہے 1 گھنٹہ نہیں 1 سال کے بعد ہوگی، لیکن اللہ قبول ضرور کرے گا، اللہ دے گا ضرور۔ Only thing you have to trust your Allah and اپنے ٹرسٹ کو بلڈ کرو، ٹرسٹ کو بلڈ کرو ٹورڈز اللہ، جتنا تم اپنے ٹرسٹ کو بلڈ کرو گے اتنا تمہارے لیے دعائیں ایسا کھلتی جائیں گی۔ میں آج کچھ دعائیں بھی بتاؤں گا بی بی سے، جتنا تم ٹرسٹ کو بلڈ کرو گے اللہ تم کو اتنا دیتا جائے گا۔ پہلی چیز یہ ٹرسٹ کو بلڈ کرنے کے لیے رزق حلال کھانا، رزق حلال اگر تمہاری زبان کے اوپر ہوگا تو ہمیشہ اللہ کا ٹرسٹ تمہارے اوپر آئے گا۔ دوستوں ہم بندوں کے اوپر ٹرسٹ کر رہے، وہی ٹرسٹ تم اللہ پہ کرو، وہی ٹرسٹ تم اگر اللہ پہ کرو گے تو اللہ تم کو کوئی دے گا بھی۔ پہلی چیز جو اس کا کنڈیشن ہے وہ رزق حلال کا ہے۔
الحمدللہ لندن میں سب کے پاس رزق حلال ہے. اس کے بعد جن دعاؤں سے تمہارا ٹرسٹ بلڈ ہوتا، یقین آتا، وہ نماز شب ہے. شب نماز اتنا یقین آتا، اتنا یقین آتا شب نماز پڑھنے سے کہ اللہ یقین کے دروازوں کو کھول دیتا. جب بھی تمہاری کوئی حاجت ہو، جب بھی کوئی تمہاری دعا ہو، جب بھی کوئی دعا، اللہ کی بارگاہ میں آتا اور بلند کر کے بولے پروردگار تو میرے رزق کے دروازے کھول دے. کبھی یہ نہیں بولا کہ لندن میں سب سے پہلے رزق میرا کھول. دعا یہ کرو کہ پروردگار پوری دنیا میں جس کا رزق رکا ہوا ہے، رزق کی بات آئی تو ایک بات اور سن، روزانہ صلوات پڑھو 100 ٹائمز. اور نوے امام محمد تقی جواد علیہ السلام اور ہماری مظلوم بی بی زہرا کی ماں بی بی خدیجہ الکبریٰ کو ہدیہ کرو. دوستو یہ ایسا مجرب عمل ہے، ایسا مجرب عمل ہے کہ دنیا میں جہاں بتایا گیا، جہاں ان کا رزق کھلا. اگر کوئی بی بی خدیجہ کو ہدیہ، بزنس وومن تھی، کاروباری لوگ، جس کا بھی بزنس ہے، جس کا بھی کاروبار ہے، پوری دنیا میں مجھے سن رہے سو، الحمدللہ الحمدللہ. رزق کے لیے بہترین تم ایک سلوات کی تصویر روزانہ پڑھیے. اس لیے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میری ٹاپک چل رہی ہے. سلوات سے بہتر عبادت نہیں کہ اس میں تم اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے. یو آر میکنگ دعا اللہ کی بارگاہ میں کہ پروردگار تو محمد اور آل محمد پہ اپنی رحمت کو نازل کر. تم نے 100 مرتبہ کہا ہے اللہ سے کہ اللہ تو رحمت کو نازل کر محمد اور آل محمد پہ. آپ کو اندازہ ہے اگر ایک دفعہ مولا علی پلٹ کے بول دے اللہ اس پہ بھی رحمت نازل کر، تمہاری ساری دعائیں قبول ہو جائیں. ہر دعا سے پہلے سلوات پڑھو، ہر دعا سے پہلے 1 دفعہ پڑھو، 5 دفعہ پڑھو، پھر اپنی حاجت کو پیش کرو اور بولا اللہ اس سلوات کا واسطہ تو میری یہ دعا قبول کر. عجیب دوستو، پورا عشرہ اسی پہ ہو جائے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں، تجھ سے ہی دعا مانگتا ہوں. کتنی دعائیں آج میں نے بتا دی آپ کو. اس کے بعد پہلی چیز جیسے میں نے کہا یقین کو پیدا کرو. اگر تمہارے پاس یقین آ گیا، بلیف تمہارا اسٹرانگ ہو گیا. آج افسوس یہ ہے کہ ہمارے پاس یقین نہیں ہے. بولتے تو ہیں کہ آئی لو امام علی، لیکن مولا علی میں کتنا بھروسہ ہے کہ مولا دے گا. کہ اپنے مرحومین کے لیے آپ یہ نماز پڑھیں، اور جب آپ صلوات کی تسبیح پڑھیں جو میں نے رزق کے لیے آپ کو دی ہے 100 ٹائمز، نوے امام کو ہدیہ کرنا، بی بی خدیجہ الکبریٰ کو ہدیہ کرنا. اب سن لو پلیز، یہ مرحوم فیملی کے لیے میں بول رہا ہوں. 100 ٹائمز تم نے پڑھا، سبھی پڑھیں گے. عورت کھانا بنا لی سلوات پڑھ سکتی، عورت گھر میں بیٹھی ہوئے سلوات پڑھ سکتی، آپ آفس میں ڈرائیو کر رہے کار سلوات پڑھ سکتے، لندن میں ٹیوب میں آپ جا رہے سلوات پڑھ سکتے، کوئی جہاں واک کرنے جا رہے. آج کل تو واک کا چانس نہیں ہے اس لیے ایکسٹریم آپ کا ونٹر ہے، تو اس کے علاوہ گھر میں ہو 100 ٹائمز. یار 5 منٹ بھی نہیں جائیں گے، جسٹ 5 منٹس کا ہوم ورک دے رہا. آپ کو معلوم ہے یہ 5 منٹ کا سلوات تمہارے مرحومین کو کہاں تک لے کے جائے گا. اب پلیز میری طرف دیکھو اینڈ لک ایٹ می اینڈ غور سے سننا کہ جب آپ نے سلوات پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج، آپ نے کہا 100 ٹائمز پڑھا. اب سنو 100 مرتبہ، بس آخری حصے میں آ گیا میں. 100 مرتبہ تم نے سلوات پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. تمہاری نیت کیا ہے؟ کہ اللہ میرا رزق کھل جائے، میرے رزق میں برکت ہو، پروردگار میرے رزق کے دروازے کھول دے، سب کے کھول دے. اب نیت یہ کرو، اب پلیز غور سے نیت یہ کرو، میں گیلانی فیملی کو بول رہا اور سب کو بول رہا جن کے مرحومین ہیں کہ نیت یہ کرو کہ یہ جو میں نے 100 مرتبہ سلوات پڑھی ہے، جو میں نے پڑھی ہے سلوات یا پڑھنے جا رہا ہوں، پہلے بھی کر سکتے ہیں اب، یہ جو میں پڑھنے جا رہا سلوات، میں یہ اپنے مرحومین کی طرف سے پڑھ رہا ہوں. On behalf of my مرحوم father, behalf of my مرحوم mother, behalf of my entire گیلانی فیملی، مثال دے رہا میں. اس کے بعد بولو ٹوٹل مرحومین مولا علی علیہ السلام کے زمانے سے لے کے آج تک، امام علی کے علیہ السلام کے زمانے سے لے کے آج تک جتنے مرحومین ہیں، اللہ وہ آج مجبور ہے، وہ اپنی اپنی گریو کے اندر ہے. پروردگار اب ان کا عمل کا دروازہ بند ہو گیا، اب وہ کچھ نہیں کر سکتے.
پروردگار میں سارے مرحومین کے نیابت میں خاص طور پہ تھرسڈے مرحومین کی نیابت میں پڑھا. اس کے بعد یہ بولو کہ پروردگار پوری دنیا میں جتنے بیمار ہیں اس وقت ہاسپٹلز میں، خدا نخواستہ گھروں میں سارے بیماروں کے بہاف میں، سارے بیماروں کی نیابت میں اور سارے مرحومین کی نیابت میں نے یہ 100 ٹائمز سلوات پڑھ کے بی بی خدیجہ الکبریٰ کو اور نوے امام کو اور 14 ماہ، یہ دونوں کا نام ضرور لینا، اس لیے کہ حلال رزق کے لیے نوے امام کا واسطہ دینا اللہ کے رسول کا جملہ، اور بزنس میں امپرومنٹ کے لیے بی بی خدیجہ الکبریٰ. 14 معصومین میں نوے امام آ گئے، بی بی خدیجہ الکبریٰ نہیں آئے. آپ نے نام لیا ان کا، آپ کو کہ نوے امام اور بی بی خدیجہ کو ہدیہ کر رہا اور 14 معصومین کو ہدیہ کر رہا. میں گفٹ کر رہا آن بیہاف آف مائی آل مرحومینز، اور سارے بیماروں کی طرف سے میں نے یہ 100 سلوات پڑھ کے دی. آپ کو اندازہ نہیں ہے کیا ہو جائے گا. ایک تسبیح تمہارے باپ تمہارے ماں کے درجات کو اتنا بلند کرے گی کہ سلوات کے لیے کہا گیا کہ جب سلوات کوئی پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم، معراج کا رسول کا مشہور واقعہ، اس فرشتے سے پوچھا تھا کہ جو رحمت کی، جو اللہ کی آسمان سے رحمت برستی ہے، اس فرشتے سے پوچھا تھا جس کے بعد پورا کیلکولیشن ہے کہ آسمان سے کیسے رحمت کے شاورز نیچے آتے، جو شاور بارش ہوتی ہے اس کا ایک ایک خطرے کا اس کے پاس حساب تھا. اس سے پوچھا کہ یہ بتا کہ اللہ کی کوئی اور رحمت بھی ہے بارش کے علاوہ کہ جو تیز آتی، جو تیرے پاس حساب نہیں ہے؟ تو اس فرشتے نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ، یہ تو بارش کے جتنے ڈراپس آف واٹر ہے وہ کیلکولیشن میرے پاس ہے، لیکن ایک رحمت اللہ کی ایسی ہے کہ جس کا میں کیلکولیشن نہیں کر سکتا. وہ ہے کہ جب لوگ آپ کے اور آپ کی اولاد کے اوپر درود بھیجتے ہیں تو اللہ کی رحمت کا اتنی تیز نزول ہوتا. آپ امیجن کرو، تم نے 100 سلوات پڑھی سارے مرحومین کی طرف سے، امام علی کے زمانے سے لے کے آج تک، یہ ساری سلوات کی رحمت ان مرحومین کی خبروں میں گریو میں پہنچی. وہ سارے مرحومین ملینز کی تعداد میں جو ہے وہ تمہارے حق میں دعا دیں گے کہ اللہ اس کی وجہ سے رحمت آئی ہے، اب تو اس کی زندگی میں رحمت کر.